بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 اکتوبر 2020 بروز اتوار 8 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں شامل ہوں گی انڈین اس بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، اور اس کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بتائیں گے آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ سے متعلق انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ، اور اس کے علاوہ بات ہوگی فیملی وزٹ ویزا کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں، اور بہت سی خبریں ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ غیر ملکی شوہر سے سعودی خواتین کی اولاد کے لیے سہولتیں۔ سعودی عرب نے متعدد قانونی اقدامات اٹھاتے ہوئے غیر ملکیوں سے سعودی خواتین کی اولاد سے متعلق اہم فیصلے جاری کیے ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اگر غیر ملکی شوہر سے سعودی خاتون کی اولاد مملکت میں مقیم ہوگی تو انہیں ماں کی کفالت میں اقامہ دیا جائے گا۔ اگر وہ مملکت سے باہر سکونت پذیر ہوگی تو ایسی صورت میں ماں اسے اپنے اقامے پر سعودی عرب بلا سکتی ہے، بشرطے کہ ان کا امن ریکارڈ صاف ہو۔ سعودی حکومت نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ سعودی خاتون کی غیر ملکی اولاد کی اقامے کی فیس سرکاری خزانے سے ادا کی جائے گی، جبکہ انہیں نجی اداروں میں نقل کفالہ کے بغیر ملازمت کی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں تعلیم اور علاج کے معاملے میں ان کے ساتھ سعودیوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا، اور نجی اداروں میں انہیں سعودی جیسا شمار کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے ان سہولتوں کے حصول کے لیے شرائط مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ غیر ملکی سے سعودی خاتون کی شادی متعلقہ ادارے کی منظوری سے ہوئی ہو، یا نکاح نامے کا اندراج ہو چکا ہو، یا سعودی خاتون کی غیر ملکی اولاد کے پاس ان کی شناخت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات موجود ہوں۔ غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین کے بچوں کی تعداد 15 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ اعداد و شمار سعودی عرب میں حقوق نسواں کی جماعتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے جاری کردہ ہیں۔ جہاں تک سرکاری اعداد و شمار کا تعلق ہے تو غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین کی تعداد 7 لاکھ ہے۔ 2018 میں غیر ملکیوں سے 517 سعودی خواتین کی شادی کی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں سے شادی شدہ سعودی خواتین کی اولاد کی وہ تعداد حقیقت سے ہٹ کر ہے جو حقوق نسواں کے اداروں اور تنظیموں نے بیان کی ہے۔ ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو بنانے والا شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ ٹریفک پولیس نے شہر کی ایک سڑک پر ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹائر سکریچنگ کے خلاف کارروائی مقامی شہری کی شکایت پر کی گئی۔ اسے مقررہ سزا دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ مقامی شہری نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک سعودی جدہ کی ایک سڑک پر ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے سامنے روب ڈالنے کے لیے یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ ٹریفک پولیس نے رپورٹ کی تصدیق کر کے ٹائر سکریچنگ اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے مقامی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ اب بات کریں گے ہم سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات۔ فیملی وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کرونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بھی بحال کیے جا رہے ہیں، تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معمولات زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وبائی مرض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف موضوعات پر مبنی سوالات کے جوابات متعلقہ محکموں سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ احمد نے سوال کیا، کئی برس سے سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے اپنے اہلیہ اور 3 بچوں کو خروج نہائی پر بھجوا دیا تھا۔ مارچ 2020 سے قبل اہلیہ اور بچوں کو وزٹ ویزے پر سعودی عرب بلایا، مگر کرونا کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ لوگ سفر نہ کر سکے اور ابھی تک میرے ساتھ ہی مقیم ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نے اہلیہ اور بچوں کا دوبارہ رہائشی ویزا نکلوا لیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں بچوں کو پاکستان بھجوائے بغیر ہی ان کے وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کر لوں، جبکہ میرے پاس بچوں کا مستقل ویزا بھی موجود ہے؟ موجودہ حالات میں انہیں بھیج کر دوبارہ بلانے سے بچنا چاہتا ہوں۔
सऊदी अरब के इकामा कवानीन में ऐसी कोई शिक नहीं कि विजिट वीज़े पर आने वालों को इकामा जारी किया जा सके। इसके लिए सिर्फ एक ही सूरत है, वो वज़ीर दाखिला की जानब से अहकामात जारी हों, जो कि इंतहाई इस्तिस्नाई हालात में ही मुमकिन हो सकते हैं। कानूनी तौर पर विजिट वीज़े पर आने वालों को इकामा जारी करने का इम्कान नहीं होता, इसलिए जबकि आपके पास फैमिली का वीज़ा मौजूद है तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप उन्हें मुल्क वापस भेजें और नए वीज़े पासपोर्ट पर स्टैंप करवा कर दोबारा सऊदी अरब बुलवा लें। रशीद अंजम जो है वो सवाल करते हैं कि मैं छुट्टी पर इंडिया आया था, 30 सितंबर आखिरी तारीख थी, टिकट ना मिलने की वजह से नहीं जा सका। मेरा वीज़ा बल्दिया क्या है, वापसी की क्या सूरत हो सकती है? वो तारकीन जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए थे और कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों की वजह से वापस नहीं आ सके, उनके खरूजुदा और इकामों की मुद्दत में तोसी जो है वो हुकूमत की जानब से वक्तन फ़वक्तन की जा चुकी है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से शाही अहकामात के तहत बैरून मुल्क से परवाज़ों पर आयद पाबंदी हटाए जाने तक तारकीन के इकामों और खरूजुदा की मुद्दत में तोसी के बाद अब हुकाम की जानब से ये सहूलत भी फराहम कर दी गई है कि गैर मुल्की कारकुन जो सऊदी अरब से बाहर गए हुए हैं, उनके कफ़ील अपने अबशर या मुकीम सिस्टम के ज़रिए अपने कारकुनों के इकामों और खरूजुदा की मुद्दत में जितना टाइम चाहिए उस वक़्त तक तोसी कर सकते हैं। इसके लिए जवाज़ात के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी किस्म की अप्रूवल दरकार होगी। आपका इकामा क्योंकि बल्दिया का है, इसके लिए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने इदारे के HR डिपार्टमेंट से रब्ता करें और उन्हें इस मसले से मुतला करें। फ़्लाइट ना मिलने की वजह से आप वक्त मुकर्रर पर नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से इकामा और खरूजुदा की मुद्दत ख़त्म हो गई। आप इदारे की जानब से अबशर सिस्टम के ज़रिए इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कर दी जाएगी, जिसके बाद आप पहली दस्तयाब फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। अब खबर शामिल करेंगे बहुत बड़ी अपडेट। सऊदीया का अगले माह 33 शहरों के लिए फ़्लाइट्स का दोबारा आगाज़। इंडिया के लिए 1 नवंबर से सऊदी अरेबियन एयरलाइन की बुकिंग शुरू, फ़्लाइट का सिलसिला जारी। खबर की तफसील में चलते हैं कि सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन अल सऊदिया ने ऐलान किया है कि अगले माह नवंबर से 33 शहरों के लिए फ़्लाइट्स का दोबारा आगाज़ कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन 33 शहरों में बरे-आज़म यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। अल सऊदिया के मुताबिक अमेरिका के लिए सफ़र करने वाले सऊदी शहरी सिर्फ वाशिंगटन के एयरपोर्ट जा सकेंगे। एयरलाइन ने कहा, इन फ़्लाइट्स में सिर्फ उन मुसाफिरों को इजाज़त मिलेगी जो सऊदी अरब की हुकूमत की जानब से कोरोना के हवाले से फ़ज़ाई सफ़र के तय करदा इक़दामात पर अमल करेंगे। यानी कि इनमें वो हिफाजती तदाबीर जो सऊदी अरब पहुँचने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि आपको आने से पहले 96 घंटे से पहले तक का जो कोरोना PCR टेस्ट सर्टिफिकेट होगा वो करवाना होगा, और उसके अलावा आपको क्वारंटाइन करना होगा। वो इक़दामात हैं जिस पर आपको अमल करना होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से कई माह तक फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन ने गुज़श्ता माह 15 सितंबर के बाद दुनिया के 20 शहरों के लिए अपनी फ़्लाइट्स दोबारा शुरू की थी। अब 1 नवंबर से उसमें मज़ीद शहरों का इजाफा कर दिया गया है। इसमें इंडिया के 3 शहर और पाकिस्तान के टोटल 5 शहर शामिल हैं। इसमें आपको तफसील बताते हैं कि इंडिया के कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं। इंडिया में दिल्ली है और इसके अलावा कोची और मुंबई, ये 3 शहर हैं जहां से आप 1 नवंबर से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है बुक करके इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर, ये 5 शहर शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए ढाका का शामिल है और जकार्ता है, कुआलालंपुर है और इसके अलावा ग्वांगाजू है और ये मनीला है आखिरी शहर इसके अंदर। ये एशिया के इसमें शहर शामिल हैं। अब अगर हम बात करें तो स्पेशल फ़्लाइट की आज कौन कौन सी आएंगी, आज आपको बताते हैं पाकिस्तान से कौन सी फ़्लाइट्स आएंगी सऊदी अरब के लिए। उसके बाद 1 नवंबर से हम आपको इंडिया से फ़्लाइट्स का सिलसिला भी बताएंगे ताकि आप अपनी बुकिंग करवा सकें और फ़्लाइट से आगाह रह सकें। अभी बताएंगे आपको कि अभी सऊदी अरब से कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाएंगी, और इस सिलसिले में आपको पहले बताते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में। आज जद्दा के लिए आज टोटल पाकिस्तान से जो फ़्लाइट्स जाएंगी 8 फ़्लाइट्स हैं जो सिर्फ जद्दा के लिए ही जाएंगी। पहली फ़्लाइट इस्लामाबाद से जाएगी जद्दा SV 889, दूसरी फ़्लाइट एयर ब्लू की जाएगी PA 2722 इस्लामाबाद टू जद्दा, तीसरी फ़्लाइट XY 638 कराची टू जद्दा जाएगी फ्लाई नास की। PIA की फ़्लाइट कराची से जद्दा जाएगी PK 9739। पेशावर से 2 फ़्लाइट्स जाएंगी जद्दा के लिए एयर ब्लू की PA 670 और PA 6700। उसके बाद लाहौर से 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक जद्दा के लिए एक रियाद के लिए PK 9745 PIA की लाहौर टू जद्दा और फ्लाई नास की XY 318 लाहौर टू रियाद।
ایئر بلو کی ایک فلائٹ جائے گی اسلام آباد سے ریاض کے لیے PA2744 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد دمام کے لیے جائے گی لاہور سے ایک فلائٹ فلائناس کی XY884 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد پشاور سے جائے گی آخری فلائٹ دمام کے لیے PIA کی PK9253 جو سعودی وقت کے مطابق 6:40 پر پہنچے گی۔ اگر بات کریں انڈیا کی، وندے بھارت مشن کے تحت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج جدہ سے 3 فلائٹ ہیں، ایک ریاض سے اور 3 دمام سے فلائٹ جائیں گی انڈیا کے لیے۔ پہلی فلائٹ جدہ سے کوزیکوڈ SG36، دوسری فلائٹ جدہ سے دلی کے لیے SG66 اسپائس جیٹ، تیسری فلائٹ بھی اسپائس جیٹ کی ہوگی جدہ سے ممبئی SG69، اور چوتھی فلائٹ جائے گی ریاض سے دلی کے لیے انڈیگو کی 6E9206۔ دمام سے کوچین کے لیے پہلی فلائٹ جائے گی IX1484 ایئر انڈیا ایکسپریس کی۔ دمام سے کوزیکوڈ دوسری فلائٹ جائے گی 6E8934 انڈیگو۔ اس کے بعد گو ایئر کی آخری فلائٹ جائے گی دمام سے کنور کے لیے G860۔ یہ تو تھا فلائٹ کا سلسلہ۔ اس کے بعد کچھ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم عمرہ کے بارے میں۔ عمرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم عمرے کا ارادہ کرتے ہیں اور اجازت نامہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو کینسل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں اہم سوالات کے جوابات وزارت حج اور عمرہ نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوبارہ عمرہ اجازت نامہ اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ حالیہ عمرہ ادا نہ کر لیں۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ ایک شخص کو ایک وقت میں صرف ایک عمرہ ادا کرنے کا اجازت نامہ جاری ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حالیہ عمرہ ادا کر لے، پھر دوبارہ اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے دوسرا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے اس سے پہلے کی طرح دستیاب تاریخوں میں دستیاب وقت میں سے مناسب تاریخ اور وقت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ ایک سے زیادہ عمرہ ادا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، شرط یہ ہے کہ ہر مرتبہ الگ اجازت نامہ لیا جائے۔ دوسری طرف وزارت حج نے کہا کہ اگر کوئی عمرہ جو ہے وہ شخص اجازت نامہ کینسل کرنا چاہتا ہے تو اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے کینسل کر سکتا ہے۔ اجازت نامہ کینسل کرنے کا اختیار اپلیکیشن صارف کے پاس ہے، وہ جب چاہے اس کو کینسل کر سکتا ہے۔ کچھ بات کریں گے کورونا کی۔ کورونا کے نئے مریض مسلسل کم، 400 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے۔ وزارت صحت کے مطابق ہفتہ 24 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 395 نئے مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,44,552 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 417 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,30,995 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی ویمنز سول ایسوسی ایشن بنانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب نے خواتین کی ویژن 2030 میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل کی ویمنز سول ایسوسی ایشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی وزیر برائے انسانی وسائل اور سماجی ترقی احمد الراجی نے اس کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ سول سوسائٹی کے قیام کا فیصلہ ملک میں چیریٹی سیکٹر کو ترقی دینے کے ویژن 2030 کے اصلاحاتی منصوبے کے مطابق ہے۔ حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عرب اتحاد نے ہفتے کو سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب نیوز کے مطابق عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے بھیجے گئے ایک ڈرون کو راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ مسلح ڈرون جسے تباہ کیا گیا اس کا ہدف عام شہری تھے۔ تنوما پہاڑی جنگلات میں آگ، 5 اہلکار زخمی۔ گورنریٹ اسیر ریجن نے کہا کہ تنوما پہاڑی جنگلات میں آتش زدگی کے باعث محکمہ شہری دفاع کے 5 اہلکار جھلس گئے ہیں، جبکہ قریبی آبادی کے انخلاء کا احتیاطی منصوبہ تیار رکھا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گورنر اسیر شہزادہ ترکی بن طلال نے نماز اور تنوما ہسپتال میں زیر علاج شہری دفاع کے اہلکاروں کی ہدایت۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔